الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ 5 فروری یوم یکجہت کشمیر پاکستان میں منایا جا رہا ہے۔ آج پاکستان بھر میں چھٹی ہے تاکہ کشمیری بھائیوں کو یاد دلایا جائے اور بتایا جائے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دکھ میں، آپ کے درد میں آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کی تاریخ دیکھی جائے تو ذوالفقار علی بھٹو نے کشمیر کے لیے آواز اٹھائی۔ اس کے بعد 1990 میں 5 فروری کو قاضی حسین احمد جماعت اسلامی کے انہوں نے اس دن 5 فروری کو کال دی، جس میں اس وقت وزیر اعظم تھیں بے نظیر بھٹو، انہوں نے ان کا ساتھ دیا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب تھے میاں محمد نواز شریف صاحب، انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد سے یہ ہر سال 5 فروری یوم یکجہت کشمیر منایا جاتا ہے، اور کشمیری عوام کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن آپ دھوکے میں نہ رہیں، یہ صرف ایک ڈھونگ ہے۔ جو آپ کا ساتھ دے گا پاکستان میں وہ جیل میں ہوگا۔ آج تک ایک مضبوط آواز جس نے اقوام متحدہ میں جا کے آپ کے حق کے بارے میں بات کی، وہ آج جیل میں ہے۔ آپ اللہ سے مدد مانگے بھائیو، پاکستان سے آپ کو کچھ نہیں ہونے والا۔ کشمیر بنے گا پاکستان، پہلے یہ نعرہ ہوتا تھا، اب پاکستان کشمیر بن چکا ہے۔ ہم دیکھتے تھے کہ کشمیر میں ماؤں بہنوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، ہمیں بڑا دکھ ہوتا تھا۔ پولیس ان کو مارتی تھی، ہمیں بڑا دکھ ہوتا تھا۔ ریاستی ادارے انہیں مارتے تھے، ہمیں بڑا دکھ ہوتا تھا کہ کشمیر میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور یہ بڑی دکھ کی بات تھی۔ لیکن یہ سارا اب پاکستان میں ہو رہا ہے۔ سارا کچھ جو کشمیر میں ہوتا تھا اس سے بڑھ کر پاکستان میں ہو رہا ہے۔ بھائیو کشمیریوں، اللہ سے مانگو مدد، پاکستان سے کسی چیز کی امید نہ رکھنا۔ یہ سارا ٹروپی ڈرامہ ہے۔ جو بھی آپ کے حق کی بات کرے گا پاکستان میں، وہ جیل میں جائے گا۔ جس نے آپ کی بات کی وہ جیل گیا۔ جو بھی آپ کے حق کے لیے کھڑا ہوگا، باہر کی ایسی قوتیں ہیں جو اس کو رہنے نہیں دیں گے۔ جو آپ کی آواز اٹھائے گا وہ نہیں رہے گا پاکستان میں آزاد۔ یہ صرف آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ آپ خود محنت کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ پاکستان سے کوئی امید نہ رکھیں۔ پاکستان کے سیاستدان، پاکستان کے بیوروکریٹس، جو کچھ بھی ہے، وہ اپنا پیٹ پالنے کے چکر میں ہیں۔ یہاں سے باہر سے آتے ہیں اور یہاں کمانے کے لیے آتے ہیں۔ عوام جو ہے وہ پاکستان سے باہر جاتی ہے کچھ کمانے کے لیے، لیکن سیاستدان باہر سے آتے ہیں پاکستان میں کمانے کے لیے۔ چوریاں، چکاریاں، ڈکیتیاں کر کے، پیسے لوٹ کے، گبن کر کے یہاں سے جاتے ہیں، جن پر عدالتوں میں مقدمے چل کے انہیں سزائیں ہوتی ہیں۔ ہم ان کو سرخرو کر کے واپس ملک میں لاتے ہیں کہ اور لوٹو۔ آپ بھائیوں، ہمارا حال یہ ہے کہ جس کو سزا ہونی تھی 25 ارب کھانے پر، کرپشن پر، اس کو ہم نے وزیر اعظم بنایا 16 ماہ۔ جس کو جیل میں جانا تھا اس کے بیٹے کو ہم نے وزیر اعلیٰ بنایا۔ یہاں یہ حال ہے۔ جو سچ کی بات کرے گا وہ اندر جائے گا، جو حق کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ اندر جائے گا۔ ہمارے یہاں الیکشن ہو رہے ہیں، جو سچ کی بات کرنے والے وہ اندر ہیں، وہ باہر نہیں نکل سکتے۔ ان کے لیے کوئی گراؤنڈ کھلا نہیں ہے۔ باہر جائیں گے تو پکڑے جائیں گے۔ جو چور ہیں، جو ڈاکو ہیں، جو لوٹ کے لے جاتے ہیں مال پاکستان کو، جنہوں نے لوٹ کے کھا لیا، وہ کھلے عام جلسے بھی کر رہے ہیں، ان کو پروٹوکول بھی مل رہا ہے۔ لیکن جنہوں نے آپ کے حق میں آواز اٹھائی اقوام متحدہ میں، جناب عمران خان صاحب نے، وہ آج جیل میں ہیں۔
جنہوں نے امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، OIC کا اجلاس بلایا، کئی سالوں بعد پاکستان میں ساری امت جو ہے وہ جمع ہوئی، اس شخص کے بدولت وہ آج جیل میں ہے، بھونڈے طریقے پر اس پر مقدمے چلائے جا رہے ہیں۔ اس کو اس وقت 31 سال کی سزا ہو چکی ہے، جو آپ کا مقدمہ لڑنے کے لیے اقوام متحدہ میں ایک بھرپور اس نے تقریر کی، اور اس کی وجہ سے دوسرے ممالک آواز اٹھا رہے تھے، آوازیں آ رہی تھی دوسرے ممالک سے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ فلسطین کے بارے میں آواز اٹھا رہا تھا، اس کی آواز کو ایسا دبایا گیا کہ 31 سال اس کو سزا دی گئی۔ عدالتیں بے بس ہیں، ایک ایسی قوتیں حاوی ہیں جو اپنے من پسند لوگ لانا چاہتے ہیں، عوام سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ سر عام میڈیا پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، عوام کو کیوں نہیں سنا جا رہا؟ نام کی جمہوریت ہے، نام کی۔ پاکستان میں پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان کو کون چلا رہا ہے، کس کے اشارے پہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ایک غیرت مند آدمی اگر کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ امریکہ سے یہ خط آیا، یہ سائفر آیا جس میں اس نے دھمکی دی ہے، وہ عوام کو جگا رہا ہے، عوام کو غیرت دلا رہا ہے کہ ہمارے ملک میں ایک جمہوری عمل عوام کے ووٹوں سے ایک وزیر اعظم بنا، اس کو باہر سے خط کیوں آیا؟ پہلے تو ہمارے اداروں سے یہ واضح کہا گیا، بیان دیے گئے کہ کوئی خط نہیں آیا، یہ ڈرامہ ہے، یہ جھوٹ ہے، کوئی سائفر نہیں آیا۔ بلکہ ہمارے چیف جو اس وقت تھے جنرل باجوہ صاحب، انہوں نے کہا کہ اگر ایسا خط آیا ہوتا اور فوج اگر خاموش بیٹھی ہوتی تو یہ کبیرہ گناہ تھا۔ یہ آخری اسپیچ ان کی تھی، یعنی کوئی خط نہیں آیا، کوئی سافر نہیں آیا، اور ایسا پلٹا کھایا وقت نے کہ سائفر بھی قبول ہو گیا اور سائفر پر 10 سال کی سزا ہو گئی۔ یہ پاکستان میں چل رہا ہے میرے کشمیریوں اور فلسطین کے بھائیوں۔ پہلے جس کا انکار کیا جا رہا تھا، ساری سیاسی پارٹیاں جس کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ کوئی خط نہیں آیا، سارا ڈرامہ ہے، اپنے ہاتھ سے لکھایا گیا ہے، ہمارے ادارے کہہ رہے تھے، لیکن اسی سائفر کے چکر میں اب انہیں 10 سال کی قید ہوئی ہے۔ یہ ہماری عدالتوں کا اور یہ ہمارے اداروں کا حال ہے۔ اب ہمارے نیشنل ٹی ویز پر کیا چل رہا ہے یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یا ذرا دیکھیں کہ ہمارے نیشنل ٹی وی کیا کہہ رہے ہیں کہ کسی سیاستدان کی کوئی وقت نہیں۔ ہم نے تمام پینل سے بات کی، سلمان اکرم راجہ صاحب نے اب ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ 128 سے کینڈیڈیٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے، لیکن سمبل آپ کا ریکٹ ہے۔ سلمان صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پہلے راؤنڈ میں اس حوالے سے ہم دوسرے پینل سے تو بات کر چکے ہیں، آپ کے خیال میں کیا ایک اور میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے؟ کیونکہ 2006 میں جو میثاق دستخط ہوئے تھے اس میں پیپلز پارٹی تھی، نون لیگ تھی، اب پاکستان تحریک انصاف اور دیگر جماعتوں کو مل کے، بلکہ کچھ رائے یہ بھی ہے کہ دیگر اداروں کو مل کے ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ جمہوریت کو کیسے آگے بڑھایا جائے، ایک کنٹینیوٹی کیسے رہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، بات بالکل اداروں کی ہے۔ سیاسی جماعتیں جو ہے میری نظر میں غیر اہم ہیں۔ جو اس وقت ہو رہا ہے وہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ کرنے کی سبقت نہیں رکھتی، یہ سیاسی جماعتیں نہیں کر رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ ہمیں بالکل وضاحت ہونی چاہیے، اس بارے میں کوئی منافقت نہیں۔ ابھی میں جس تھانے سے اٹھ کے آیا ہوں وہاں کے عملے کے ہر شخص نے کہا کہ ہمارے اوپر لعنت ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ ہر شخص نے، ایسے جو نے آ کے مجھ سے معافی مانگی، وہاں کے سپاہیوں نے معافی مانگی، جو کل رات ہم نے کیا ہے، ہم پوری عمر اپنے آپ کو کوسیں گے۔ اس لیے یہ نہیں ہو رہا۔ میں نے ہر سطح پہ جو سول انتظامیہ بات کی ہے آج، سب بے بس ہیں، سب کہتے ہیں جی ہم مانتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، اس کام کے لیے ہم اس پولیس فورس میں نہیں آئے تھے، یہ ہمارا مقصد نہیں تھا۔ اس وقت جو ہو رہا ہے، پوری ریاست جو ہے وہ بالکل ایک طرح سے ہیلپ لیس ہے، وہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے اس کی ڈور ہے وہ کھینچی جا رہی ہے اور پتلیوں کی طرح لوگ وہ کام کر رہے ہیں جو وہ نہیں کرنا چاہتے۔ اس وقت ہم یہ کاغذات لے کے جا رہے تھے، کاغذات نامزدگی آر او صاحبان کے پاس، وہ بھی آگے سے شفا کرتے ہیں یہ جو ہمیں حکم ہے ہم وہ کریں گے، ہم کیا کریں، ہم نے نوکری کی ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد جب پروپوزرز اور سیکنڈرز کو اغوا کیا گیا، میرے ہاتھ سے اٹھایا گیا، ایک شخص کو گلے پہ پکڑا گیا، اٹھا کے اس کو گاڑی میں ڈالا گیا، ادھر بھی پولیس تھی ادھر بھی پولیس تھی۔ میں نے کہا روکو ان کو، کہتے ہم نہیں روک سکتے۔ تو مجھے نہیں پتا ہم کیسے خاموش رہ سکتے ہیں، ہم کیسے گونگے بہرے رہ سکتے ہیں۔ اس وقت میری نظر میں جمہوریت، سیاسی نظام بالکل ختم ہو چکا۔ تو نئی میثاق جمہوریت کی ضرورت تو پھر ہے نا؟ لیکن ہم کیا کریں گے؟ ہم آپس میں فیصلے کر لیں، ہمارے فیصلوں سے کیا ہوگا؟ لیکن میری نظر میں جو اصل طاقت کا منبع ہے، جو کہ عوام ہرگز نہیں ہے، سیاسی جماعتیں ہرگز نہیں ہیں،
اس کو خیال کرنا ہوگا کہ اس ریاست کو کس طور آگے چلانا ہے. کیا یہ ریاست بالکل فسطائی ریاست آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ایک نئی میثاق جمہوریت پہ تمام پارٹیز دستخط کر بھی دیں کوئی فرق نہیں پڑے گا, تو وہ غیر مؤثر کوئی ہوگا؟ فرق نہیں پڑے گا اس سے. مجھے بالکل کوئی اس کی افادیت نظر نہیں آتی. اگر فیصلہ ساز یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے ملک کو اس طرح چلانا ہے, اس جماعت کو رہنے دینا ہے, اس جماعت کو نہیں رہنے دینا, یہ شخص وزیر اعظم ہوگا, یہ شخص اسپیکر ہوگا, تو باقی سب ہم یہ میثاق کر کے ایک طرح سے ہم ایک پردہ بنا دیتی ہیں, اس کے اوپر ہم کچھ تصویریں کھینچ دیتی ہیں جو کہ حقیقت نہیں ہے. سلمان صاحب اس میں ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے نا کہ ہر پولیٹیکل پارٹی اس انتظار میں ہوتی ہے کہ وہ اس کا ہاتھ تھام لیا جائے. تو پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی ذمہ داری بھی ہے نا, اگر تمام پولیٹیکل پارٹیز اس بات پہ متفق ہو کہ ہم نے کوئی غیر جمہوری دروازے سے انٹری نہیں لینی ہے, اس میں پی ٹی آئی بھی ہو, پیپلز پارٹی بھی ہو, نون لیگ بھی ہو, تو اس سے تو بہت فرق پڑے گا نا. پہلے پولیٹیکل شاید فرق پڑے, مجھے نہیں لگتا. دیکھیں ہر وقت ایک طرف سے آپ کو ترغیب آ رہی ہوتی ہے کہ تم ہو آج ہمارے منظور نظر, کوئی نہ کوئی منظور نظر بننے کو تیار رہتے ہیں. اصل بات وہ ترغیب ہے, آپ نے اس ترغیب کو ختم کرنا ہے. آپ نے کہنا ہے کہ یہ ترغیب دینا تمہارا حق نہیں ہے. جی دوستو, آپ نے دیکھا اور سنا, یہ ہمارے نیشنل ٹی ویز پر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ہماری جمہوریت کی کوئی اوقات نہیں ہے, تمام سیاسی پارٹیوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. ایک تیسری قوت ہے جو اس ملک کو چلا رہی ہے, جس کے بارے میں سارے بے بس ہیں, اور ایسے مقدمے اٹھائے جا رہے ہیں, ایسی اخلاقیات سے گھری ہوئی چیزیں کی جا رہی ہیں کہ سارے جو مخالفین تھے وہ بھی اس بات سے بڑے نالاں ہیں کہ یہ کیسا ہو رہا ہے. ایک ایسا واقعہ جس پر 7 سال قید کی سزا سنائی گئی, 7 سال کی قید, گھریلو واقعہ, گھریلو بات کہ شادی ہوئی ہے, عدت میں ہوئی کہ عدت کے بعد ہوئی, گھر کا معاملہ تھا. ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی, دوسرے شخص نے اس سے شادی کر لی. جب یہ بات بڑھی تو جس نے طلاق دی تھی اس نے 2018 میں, اس آدمی کا نام تھا خاور مانیکا, اس نے باقاعدہ بیانات دیے کہ میری بیوی جو ہے پارسا بیوی ہے, دنیا میں میری پارسا بیوی ہے, بہترین میری بیوی ہے بشرا بیوی, جس سے عمران خان نے شادی کی ہے. تو ان کے بارے میں جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ عدت ابھی نہیں گزری اور پہلے نکاح ہو گیا, ساری باتیں غلط ہیں. میری بیوی پارسا ہے اور عمران خان بہت اچھے انسان ہیں. اس نے باقاعدہ یہ ساری باتیں کی, اور ابھی تو یہ سوشل میڈیا پہ وہ باتیں موجود ہیں. اور 6 سال تک یہ نکاح رہا, 6 سال تک وہ خاموش رہا. اس نے کہا ٹھیک ہے, بالکل صحیح نکاح, لیکن ایک دن آتا ہے اسے اٹھایا جاتا ہے, 1 مہینہ اسے غائب کیا جاتا ہے, اور جب وہ 1 مہینے کے بعد برآمد ہوتے ہیں تو ان کی ہر سوچ بدل چکی ہوتی ہے, ان کا بیان بدل چکا ہوتا ہے. وہ جیو نیوز پر انٹرویو دیتا ہے, پہلے 6 سال پہلے وہ کہتا ہے کہ میں جیو نیوز پر پرچہ کراؤں گا, کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے, کہ جیو نیوز والے کہتے ہیں کہ بشرا بیوی کی عدت ختم نہیں ہوئی اور اس سے پہلے نکاح ہوا ہے. وہ کہتا ہے جھوٹ ہے, میری بیوی پارسا ہے, اگرچہ میں نے اسے طلاق دی ہے, لیکن ایسی غلیظ زبان استعمال نہ کریں اور ایسی غلیظ بات نہ کریں. لیکن 6 سال کے بعد بالکل سارا کچھ صحیح چلتا ہے. ایک شخص جاتا ہے عدالت میں, ایک تیسرا آدمی, وہ پٹیشن دائر کرتا ہے, جج اس کو خارج کر دیتا ہے کہ تیرا کام ہی نہیں ہے, گھر کا معاملہ ہے. لیکن یہ 1 مہینہ غائب ہوتا ہے, اس کے بعد جیو نیوز پر انٹرویو دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ عدت میں جو ہے وہ عدت ابھی پوری نہیں ہوئی تھی اور نکاح ہو گیا ہے. اس بات پہ اگلے دن جس نے پہلے بندے نے پٹیشن دائر کی ہوتی وہ نکلوا دیتا ہے, معافی مانگتا ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. اور دوسرے دن جناب خاور مانیکا صاحب کیا کرتے ہیں جناب عالی, وہاں درخواست دیتے ہیں اور ان کی درخواست قبول ہو جاتی ہے, اور انہی کے کہنے پر 7 سال کی سزا سنائی جاتی ہے بشرا بیگم کو اور عمران خان صاحب کو. یہ ہے ہماری عدالتوں کا حال. یہ اب دنیا میں بات ہو رہی ہے, میڈیا میں بات ہو رہی ہے. حامد میر جو پی ٹی آئی کے خلاف تھے وہ بات کر رہے ہیں کہ میں کانوں کو ہاتھ لگا رہا ہوں کہ 6 سال پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ میری بیوی پارسا بیوی ہے, اور اب 6 سال کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس نے عدت ہی نہیں گزاری اور ویسے نکاح کر لیا. تو یہ ہم کس کو سچ مانیں, کس کو جھوٹ مانیں؟ ادارے بالکل تباہ ہو چکے ہیں, اخلاقیات بالکل تباہ ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے, علماء اس پر بات نہیں کرتے, ڈرتے ہیں, عوام ڈرتی ہے, لیکن بات ہو رہی ہے. عوام کل ندیم ملک سما پر کام کرتے, انہوں نے کہا کہ میں اداروں سے گزارش کرتا ہوں, ندیم ملک کی ویڈیو ہے, کہ میں جب گیا ہوں باہر فیلڈ میں گیا ہوں, لوگوں سے میں نے انٹرویو لیے ہیں,
لوگوں نے خطرناک باتیں کی ہیں، جو کہتے ہیں کہ میں چلا نہیں سکتا، سما پہ انہوں نے باقاعدہ کہا کہ میں چلا نہیں سکتا اس لیے کہ اگر ان کی باتیں میں چلاؤں گا تو کل پکڑے جائیں گے۔ انہوں نے اداروں کے خلاف باتیں کی، لوگ غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو ندیم ملک صاحب ریکویسٹ کر رہے ہیں اداروں سے کہ خدا را آپ دیکھیں عوام کس طرف ہے، عوام کس کو چاہتی ہے، تو آپ کم سے کم الیکشن کو تھوڑا بہتر بنائیں تاکہ جو ساری پارٹی کے لوگ کھڑے ہوئے سب کو برابر حق ملے۔ لیکن ایسا حق نہیں مل رہا، بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے، علماء بھی نہیں بات کر رہے اور خاموش ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، کوئی بھی بات کرے گا اٹھایا جائے گا۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کچھ عرصہ پہلے ان سے ہماری فیصل آباد میں گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا جی آپ حضرات بھی سیاست سے متعلق باتیں کریں، لوگوں کو اویئرنیس دیں۔ تو انہوں نے ایک بات بتائی کہ عمران خان صاحب کے ایک جلسے میں رمضان میں ایک بچے نے کہا کہ ایک بیٹا تھا نبی علیہ السلام، وہ آمنہ کا لال تھا، اور ایک دوسرا جو ہے وہ یہ ہے شوکت خانم کا بیٹا ہے۔ اس طرح بچے نے بات کی تو مفتی صاحب نے اگلے دن ہی ایک کالم لکھا اور رجوع یعنی کہ ادھر نشاندہی کرائی، تو انہوں نے پھر اگلے پروگرام میں اس بچے سے معافی منگوائی اور خود بھی وہاں جو لوگ تھے انہوں نے معافی مانگی تھی۔ اس چیز کا حوالہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے دیا اور پھر ترغیب دی کہ علماء کو اس مشن کی طرف آنا چاہیے، بات کرنی چاہیے، لیکن کوئی نہیں کر رہا۔ مفتی منیب الرحمان سمیت اس بھنور میں ہاتھ کوئی نہیں ڈال رہا۔ میڈیا پہ بات ہو رہی ہے، عوام اپنا غصہ دکھا رہی ہے کہ یہ بالکل ناانصافی ہو رہی ہے۔ بالکل سب کو برابر کا موقع ملنا چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ جس شخص کو سزا ہوئی 10 سال کی، وہ 4 سال باہر رہا ہے، اور جب باہر آتا ہے جیل کی بجائے وہ مینار پاکستان لاہور میں وہ جلسہ کرتا ہے، سر عام وائلیشن، سر عام عدالت کی توہین، کوئی قانون نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس جو نور نظر ہے وہ سب کچھ ہے۔ تو کشمیری بھائیوں، آپ وہم میں نہ پڑنا کہ پاکستان آپ کی حمایت کرے گا۔ حامد میر نے کئی مرتبہ اس بیان کو دہرایا ہے کہ جنرل باجوہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہمارے ٹینکوں میں تیل نہیں ہے، ہم کیسے کشمیر کو دفاع کریں گے؟ واللہ علم تیل نہیں تھا، یا انہوں نے ایسی یہ باتیں سوشل میڈیا پہ حامد میر کر رہا ہے، دوسرے لوگ کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو اب کیسی باتیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، اب بندے دکھی ہیں، بہت دکھی ہیں، اور جو حالات ہیں، اب تو پاکستان کشمیر بن گیا ہے۔ پہلے ہم کہتے تھے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اب پاکستان کشمیر بن گیا بھائی۔ تو اس میں یہاں بات کرنا، یہاں کسی کے اب سیاسی پارٹیوں کو کوئی قانون نہیں ہے۔ جب ایک اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے تو 3 مہینے کے اندر جو ہے وہ الیکشن ہوتے ہیں، یہ قانون ہے پاکستان کا، لیکن اس کو توڑ موڑ کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا گیا۔ 1.5 سال کے بعد الیکشن کرائے جا رہے ہیں اپنی مرضی سے، عوام کی کوئی نہیں سنی جا رہی، عوام پر جو ہے وہ سمجھو کہ مہنگائی کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے مرضی سے۔ اب نگران وزیر اعظم اپنی مرضی سے پی آئی اے کو بیچ رہے ہیں، کبھی کس ملک کو بیچ رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بات کرے تو پکڑا جائے گا، کوئی بات نہیں کر رہا، بس دکھی دل ہیں لوگوں کے۔ تو یہ فضول ہے، یہ کشمیر ڈے منانا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو، نہ پاکستان کو اس کا فائدہ ہے۔ چھٹی کر کے کروڑوں کا نقصان کیا ہے پاکستانیوں نے اپنا، کچھ کیا فائدہ ہوگا؟ جب کشمیر کی جو بات کرے گا اس کو پکڑا جائے گا۔ کلبھوشن ایک جو ہے وہ ایک ایجنٹ تھا، اس کو پکڑا تو وزیر اعظم نواز شریف نے اقوام متحدہ میں ایک لفظ بھی نہیں بولا کہ ہم نے ایک ایجنٹ کو پکڑا ہے، کہیں بھی نہیں بولا۔ تو یہ آپ کی کیا جو وہاں جو بات کریں گے، آپ کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ آپ اللہ سے مدد مانگیں، فلسطین والے اللہ سے مدد مانگیں۔ پوری دنیا میں ایک مسلم ملک ہے ایٹمی طاقت، پاکستان، لوگوں نے اس کو دبایا ہوا ہے، انگلیوں پہ نچا رہے ہیں۔ باہر کے ممالک کو بڑا فائدہ ہے، اپنی جو ہے وہ ترجیحات ہیں، اپنے مفادات ہیں، جن کا ہاتھ جہاں پڑتا ہے وہ اس کو وہاں اسے اٹھا لیتا ہے، جو بھی کچھ کر لیتا ہے۔ جو الیکشن ہو رہے ہیں برائے نام ہو رہے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ ایک بندے کو باہر سے لایا گیا ہے، اس کو وزیر اعظم بنانا ہے، اس کی بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے، سب پلان پہلے ہو چکا ہے۔ تو یہ کیسا الیکشن ہے؟ اور دوسری پارٹیوں کو سب کچھ ہے، لیکن ایک پارٹی کو ایسا دبایا جا رہا ہے کہ ان کا جھنڈا بھی نہیں لگانے دیا جا رہا۔
تو یہ سیاست، یہ جمہوریت کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک فراڈ ہے۔ یہ عوام یہ جو ہے وہ مطالبہ کر رہی کہ بھائی جس کو آپ نے وزیر اعظم بنانا ہے بنا ڈالیں، جس کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے بنا ڈالیں، اب اربوں روپے کیوں خرچ کیے جا رہے ہیں؟ تو یہ باتیں پاکستان میں ہو رہی ہیں۔ پاکستان کا 7 لاکھ نوجوان پاکستان کے پڑھے لکھے نوجوان وہ پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ تو ہم دعا کرتے ہیں پاکستان کے لیے، آپ کے لیے بھی دعا کریں گے۔ تو آپ اپنا رب سے مانگے بھائی پاکستان کی طرف آپ دیکھیں ہی نہ، پاکستان کے حالات شاید آپ سے بدتر ہیں، پاکستان میں مہنگے آپ سے، بس آپ اپنی جدوجہد جاری رکھیں، محنت کریں اور پرامن آپ جدوجہد رکھیں، تو باقی پاکستان کے آسرے کبھی نہ رہیں۔ بس دعا کریں پاکستان کے بارے میں بھی۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔